اخوت ہمارے پاکستان کا یہ ادارہ ہے جس نے لوگوں کو بلا سود کے قرضے دیے، اور 90% سے زائد وہ لوگ ہیں جنہوں نے واپس بھی کیے، انہوں نے کاروبار بھی چلایا۔ تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں ہمارے اربوں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر 2-4 لاکھ ہمارے لگنے کی وجہ سے کوئی انسان سود سے بچ جائے تو وہ ہمارا 2-4 لاکھ ڈوبا نہیں ہے، وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ تو آپ نے یہ اعلان کیا تھا سود کا لین دین، اس کا کاروبار سارے کا سارا کالعدم، اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ہم اس کا جو بھی نام رکھیں، جسے شریعت نے سود قرار دیا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے چاہے جو مرضی کہیں، اور اللہ رب العزت نے واپسی کا راستہ رکھا ہے۔ اپنے معاملات کی اصلاح کریں، اگر کسی لین دین میں ہیں تو اس لین دین سے نکلنے کی راہ دیکھیں اور اللہ کے ساتھ عزم کریں، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کریں۔ اگر ہم اس سے نکل آئیں گے تو معاشرے پر اس کے اچھے اثرات ہوں گے، اور مسلم معاشرہ وہی معاشرہ ہے جس میں دوسرے کا درد آپ کے دل کے اندر ہو، دوسرے کا احساس آپ کے دل کے اندر ہو۔ یہ احساس کا مر جانا، یہ انسانیت کا مر جانا ہے۔ اور احساس کس لیے مر گئے؟ اسی سودی لین دین کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے ساتھ اور جو معاشرے میں قباحتیں آئی ہیں وہ میرے اور آپ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ایک ناجائز کام کو کرنے کے لیے کئی ناجائز کام اور بھی کرنے پڑ رہے ہیں۔ سود پہ کاروبار کیا، اب اس کو تحفظ دینے کے لیے انشورنس بھی کرنی پڑ رہی۔ سود بھی حرام ہے، انشورنس بھی حرام ہے۔ تو میں اور آپ سیدھے طریقے پہ ہیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حلال کفایت والا دے دے۔ بس کسی کے پاس اربوں ہیں پھر بھی وہ مطمئن نہیں، اور کسی کے پاس چند ہزار ہے وہ مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ کسی کی لاکھوں سے بھوک پیاس وہ ختم نہیں ہو رہی، لالچ ہوس ختم نہیں ہو رہی، اور کوئی ایسا بھی ہے جو چند 100 کے عوض میں خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعا یاد کریں، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ حلال اتنا دے کہ حرام سے بچ جاؤں، اور اپنے ماں سوا کسی کا محتاج نہ کر۔